میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچائے. یہ آپ کی میری ہم سب کی پہچان کیا ہے؟ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچائے. ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے. اگر کسی کو آج بھی اس نعرے کی تکلیف ہے، اللہ کرے اس کی تکلیف میں اور برکت ہو. رہی بات ہماری، ہم مرتے دم تک کہتے رہیں گے سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن. بس رسول اللہ کا دین. تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، میرے استادوں کی جناب اعلیٰ زیر نگرانی اور آپ بانی محفل ہیں. میں کسی کو آج سخت جملہ نہیں کہوں گا، مومنانہ ایک مشورہ دیتا جاؤں گا. حضور کی محفل میں میرے آقا مولا کی جناب ختم نبوت کی اس عظیم کانفرنس میں ایک مومنانہ مشورہ دیتا جاؤں گا. کلندر لاہوری کے شہر میں آیا ہوں، کلندر سیال کوٹی کے شہر میں آیا ہوں، شاعر مشرق کے جناب شہر میں آیا ہوں کہ جناب جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارنے والے، مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے، ان کو قیمتی اثاثہ کہنے والوں کی بغل میں کوئی مذہبی کھڑا ہوتا ہے تو دل دکھتا ہے. جب آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والوں کی بغل میں جس وقت کوئی مذہبی کھڑا ہوتا ہے تو اندر تکلیف ہوتی ہے. یہ بات آپ لوگوں کو نہیں جچتی. آپ بڑے لوگ ہیں، آپ آئیں ہماری قیادت کریں، ہم آپ کے پیچھے چلیں، بڑوں کی اولاد ہیں. آپ اس نعرے کی گونج میں اچھے لگتے ہیں، تاجدار ختم نبوت. جو بندہ اپنے مفادات کی خاطر گستاخان رسول کی پارٹیوں کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، میں خود کچھ نہیں کہوں گا. اقبال سے ایک جملہ ادھار لے رہا ہوں. اقبال سے پوچھا آپ کہیں ان کو کچھ. میرے استاد کا منبر ہے، میرے استاد کی جناب اعلیٰ زیر نگرانی کام ہو رہا ہے. میرے استاد کو گلا دیں گے تیرا شاگردہ کہ جناب یہ کہہ گیا. آپ بتائیں لباس مذہبی ہو، لباس دینی ہو اور نظام اسلام کے رستے میں رکاوٹ بھی وہی لباس والا بن کے آئے، اسے میں کیا کہوں؟ اقبال کہتا ہے میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کی ہے. میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. آپ کو اگر جناب منکرین ختم نبوت کے سہولت کاروں میں اسلام کی بقا نظر آئے، آپ کو جناب اعلیٰ 18 سال سے کم عمر بچے کے نکاح کے خلاف قانون سازی کرنے والوں کی بغل میں کھڑے ہو کے اسلام کی بقا نظر آئے، آپ کو اگر جناب اعلیٰ آسیہ ملونہ جیسی گستاخہ کو رہا کرنے کا کریڈٹ لینے والوں کی حمایت کرتے ہوئے اگر اسلام کی بقا نظر آئے، میں آپ کو کیا کہوں؟ کلندر لاہوری اور سیال کوٹی آپ کو جواب دے گئے ہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ تیری خودی کے نگہبان
نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کراچی سے خیبر تک کی عوام سنیت سب لبیک کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ آج بھی جناب اعلیٰ جسے نظر بھی آ رہا ہے، سنیت ساری قبلہ امیر المجاہدین کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، رافضیت سے الگ ہو کے، خارجیت سے الگ ہو کے، ناصبیت سے الگ ہو کے۔ پھر بھی کوئی بندہ یہ کہے میں کسی دور میں یہ ہوتا تھا، بھائی صاحب یہ مالک کی مرضی ہے، جسے چاہے عزت دے۔ آپ مفت میں اکڑ خانی کر رہے ہیں، رسی بل گئی، رسی جل گئی، بل نہیں گیا۔ آپ کے بل نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے پیڑاں ہور تے پھکیاں، پیڑاں ہور تے پھکیاں، ساری باتیں کر کر کے کہنا ہم سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن وہ میرا استاد کہنا نصیب درس انظامی دے ساڑھے استاد سن، وہ جملہ بولتے سن کہ جڑا بندہ آکھے نا گل پیسے دی نہیں گل اصول دی، سمجھو گل پیسے دی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب آپ لیکن کہہ کے نا اپنے اندر کا وہ بغض نکالتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نظریے کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین کھڑا کر کے گئے۔ کہ کون سا نظریہ؟ آپ فرماتے ہیں انہیں جانا، سب مل کے پڑھیے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت سا محل بناؤ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، جو بھی گزرے کہے کیا سونا خوبصورت محل ہے، کاش یہ اینٹ مکمل ہوتی۔ اس کا جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ ہوں۔ کیا آپ بھول گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ فرق صرف اتنا ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ جناب اعلیٰ جہاں حضور نے فرما دیا، کبھی فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، کبھی فرمایا اگر نبوت میرے بعد ہوتی علی ہوتا۔ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں آئیں اور تاج نبوت ان کو عطا نہیں ہوا، کیونکہ تاج ختم نبوت رسول اللہ کے سر اقدس پہ سج چکا، تو بس اتنی سی بات ہے گلی کے اندر کہیں حضور کی نالین والا نشان پرچی پہ پڑاؤ، اس کو کوئی زمین پہ گرا ہوا دیکھے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اسے اٹھا لیتا ہے۔ کوئی اس کی بے ادبی کرنے کی کوشش کرے، بندہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو نے میرے کریم آقا کے نالین کے نقشے کی توہین کیا ہے، اور کوئی خود حضور کے تاج ختم نبوت کو پڑ جائے اور کوئی یہ امید رکھے کہ مولوی فاروق الحسن کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ توقع کرے کہ خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب کے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرمی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا، جس کو نہیں مانا حضور کی وجہ سے نہیں مانا۔ ہم مرتے دم تک اپنی نسلوں کو کہتے جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ لبیک کے نعروں کی گونج میں دعوت دینے لگا ہوں۔ حضور غازی ملت کے شہزادے کو تشریف لاتے ہیں، خوبصورت جائے گا بس رسول دین حسن
رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پانچ تن بس رسول اللہ کا دین اپنا مجمع ویکھو اپنی آواز ویکھو انہا مطلب ہے سپیکر چلیا تو اڑی آواز ڈھیلی ہو گئی میں سپیکر تھلے کر دینا جناب بس رسول اللہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک کراچی سے لے کے خیبر تک خیبر سے لے کے جہلم تک جتنے مرضی بک بکارے کرنے والے آئے منکرین ختم نبوت کے لیے نرم گوشے پیدا کرنے کی جسارت کرنے والے آئے کئی آئے کئی چلے گئے کئی آئے گا جہنم واصل ہو جائیں گے رہی بات رسول اللہ کی وہ قیامت تک ہوتی رہے گی نعرہ لگتا رہے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن کسی منکر جہاد کسی منکر ختم نبوت کسی بھی جناب اغیار اور لبرلزم کے چمچے کی باتوں میں آ کے رسول اللہ کے دین کو آپ کے ذکر کو آپ کی شانوں کو بھلایا نہیں جا سکتا یہ ہمیں قبلہ امیر المجاہدین نے بھی سکھایا یہ ہمیں اکابرین نے بھی سکھایا حضور تاجدار کولنا نے تو یہاں تک کہہ دیا جو بندہ یہ چاہتا ہے وہ رسول اللہ کی ذاتی طور پہ خدمت کرے اسے چاہیے ختم نبوت کا کام کرے اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں شادیوں پہ کیا خوشیوں میں غمیوں میں حتیٰ کہ جنازے کی چارپائی بھی اٹھائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نعرہ چلتا جا رہا ہے تاجدار ختم نبوت تو یہ اس مرد کلندر کا اخلاص ہے جس کو کہا گیا کہ جناب آپ ایک بار کہا گیا کہ رضوی تیرے جان نثار بے شمار آپ کی زندگی میں نعرہ لگا مجھے ابھی بھی وہ منظر یاد ہے جب پنجاب اسمبلی کے آگے کسی نے آپ کی شان میں نعرہ لگایا آپ نے 45 منٹ تک لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا فرمایا جب حضور کا نعرہ لگ گیا ہماری کیا اوقات ہے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچائے یہ آپ کی میری ہم سب کی پہچان کیا ہے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچائے ناموس رسالت گلشن اندر
اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے. اگر کسی کو آج بھی اس نعرے کی تکلیف ہے اللہ کرے اس کی تکلیف میں اور برکت ہو. رہی بات ہماری ہم مرتے دم تک کہتے رہیں گے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن بس رسول اللہ کا دین. تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے. میرے استادوں کی جناب اعلیٰ زیر نگرانی اور آپ بانی محفل ہیں. میں کسی کو آج سخت جملہ نہیں کہوں گا, مومنانہ ایک مشورہ دیتا جاؤں گا. حضور کی محفل میں میرے آقا مولا کی جناب ختم نبوت کی اس عظیم کانفرنس میں ایک مومنانہ مشورہ دیتا جاؤں گا. کلندر لاہوری کے شہر میں آیا ہوں, کلندر سیال کوٹی کے شہر میں آیا ہوں, شاعر مشرق کے جناب شہر میں آیا ہوں کہ جناب جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارنے والے, مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے, ان کو قیمتی اثاثہ کہنے والوں کی بغل میں کوئی مذہبی کھڑا ہوتا ہے تو دل دکھتا ہے. جب آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والوں کی بغل میں جس وقت کوئی مذہبی کھڑا ہوتا ہے تو اندر تکلیف ہوتی ہے. یہ بات آپ لوگوں کو نہیں جچتی. آپ بڑے لوگ ہیں, آپ آئیں ہماری قیادت کریں, ہم آپ کے پیچھے چلیں, بڑوں کی اولاد ہیں. آپ اس نعرے کی گونج میں اچھے لگتے ہیں تاجدار ختم نبوت. جو بندہ اپنے مفادات کی خاطر گستاخان رسول کی پارٹیوں کی مضبوطی کا ذریعہ بنے, میں خود کچھ نہیں کہوں گا. اقبال سے ایک جملہ ادھار لے رہا ہوں. اقبال سے پوچھا آپ کہیں ان کو کچھ. میرے استاد کا ممبر ہے, میرے استاد کی جناب اعلیٰ زیر نگرانی کام ہو رہا ہے. میرے استاد کو گلا دیں گے تیرا شاگردہ کہ جناب یہ کہہ گیا. آپ بتائیں لباس مذہبی ہو, لباس دینی ہو اور نظام اسلام کے رستے میں رکاوٹ بھی وہی لباس والا بن کے آئے, اسے میں کیا کہوں. اقبال کہتا ہے میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کی ہے. میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری, کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری. آپ کو اگر جناب منکرین ختم نبوت کے سہولت کاروں میں اسلام کی بقا نظر آئے, آپ کو جناب اعلیٰ 18 سال سے کم عمر بچے کے نکاح کے خلاف قانون سازی کرنے والوں کی بغل میں کھڑے ہو کے اسلام کی بقا نظر آئے, آپ کو اگر جناب اعلیٰ آسیہ ملونہ جیسی گستاخہ کو رہا کرنے کا کریڈٹ لینے والوں کی حمایت کرتے ہوئے اگر اسلام کی بقا نظر آئے, میں آپ کو کیا کہوں. کلندر لاہوری اور سیال کوٹی آپ کو جواب دے گئے ہیں. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج
کراچی سے خیبر تک کی عوام سنیت سب لبیک کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوئی ہے. آج بھی جناب اعلیٰ جسے نظر بھی آ رہا ہے سنیت ساری قبلہ امیر المجاہدین کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. رافضیت سے الگ ہو کے, خارجیت سے الگ ہو کے, ناصبیت سے الگ ہو کے. پھر بھی کوئی بندہ یہ کہے میں کسی دور میں یہ ہوتا تھا, بھائی صاحب یہ مالک کی مرضی ہے, جسے چاہے عزت دے. آپ مفت میں اکڑ خانی کر رہے ہیں. رسی بل گئی, رسی جل گئی, بل نہیں گیا. آپ کے بل نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے پیڑاں ہورتے پھکیاں, پیڑاں ہورتے پھکیاں. ساری باتیں کر کر کے کہنا ہم سارا کچھ مانتے ہیں, لیکن وہ میرا استاد کہنا نصیب درس نظامی دے ساڑھے استاد سن وہ جملہ بول دے سن کہ جڑا بندہ آکھے نا گل پیسے دی نہیں گل اصول دی ہے, سمجھو گل پیسے دی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب آپ لیکن کہہ کے نا اپنے اندر کا وہ بغض نکالتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نظریے کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین کھڑا کر کے گئے. کہ کون سا نظریہ؟ آپ فرماتے ہیں انہیں جانا, سب مل کے پڑھیے, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے, آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت سا محل بناؤ, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو, جو بھی گزرے کہے کیا سونا خوبصورت محل ہے, کاش یہ اینٹ مکمل ہوتی. اس کا جواب بھی کوئی نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں میں نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ ہوں. کیا آپ بھول گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. فرق صرف اتنا ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. جناب اعلیٰ جہاں حضور نے فرما دیا, کبھی فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا, کبھی فرمایا اگر نبوت میرے بعد ہوتی علی ہوتا. جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں آئیں اور تاج نبوت ان کو عطا نہیں ہوا, کیونکہ تاج ختم نبوت رسول اللہ کے سر اقدس پہ سج چکا, تو بس اتنی سی بات ہے گلی کے اندر کہیں حضور کی نالین والا نشان پرچی پہ پڑاؤ, اس کو کوئی زمین پہ گرا ہوا دیکھے وہ برداشت نہیں کر سکتا, اسے اٹھا لیتا ہے. کوئی اس کی بے ادبی کرنے کی کوشش کرے, بندہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے, تو نے میرے کریم آقا کے نالین کے نقشے کی توہین کیا ہے. اور کوئی خود حضور کے تاج ختم نبوت کو پڑ جائے اور کوئی یہ امید رکھے کہ مولوی فاروق الحسن کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی یہ توقع کرے کہ خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب کے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرمی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا, جس کو نہیں مانا حضور کی وجہ سے نہیں مانا. ہم مرتے دم تک اپنی نسلوں کو کہتے جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے, کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. لبیک